السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لا ينکح الاب وغیرہ البکر والسیب الا برضاها۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ باپ یا باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی یہ باکرہ لڑکی اور سیبہ کا نکاح نہیں کرے گا الا برضاها، مگر اس کی رضامندی سے۔ یعنی لڑکی اگر بالغہ ہے، بڑی ہے، اب بڑی ہونے کے بعد چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں امام بخاری جو باب باندھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دونوں صورتوں میں ولی یا غیر ولی نہیں، ولی چاہے ولی اقرب ہو یا ولی ابعد ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہو چاہے باپ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی ہو، وہ لڑکی کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کرے گا۔ کیا مطلقاً نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس میں بیٹا تھوڑی سی تفصیل ہے۔ در حقیقت جو یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے، لا ينکح الاب وغیرہ البکر والسیب الا برضاهما، تو یہ جو باب باندھا ہے اس ترجمۃ الباب میں اگر دیکھا جائے غور سے تو 4 صورتیں نکلیں گی۔ اولاً پہلی صورت یہ ہے کہ باپ کسی باکرہ لڑکی کا نکاح کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ باپ سیبہ لڑکی کا نکاح کرے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ غیر باپ باکرہ کی شادی کرے، باکرہ کا نکاح کرے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ غیر باپ سیبہ کی شادی کرے یعنی اس کا نکاح کرے۔ اب یہ 4 صورتیں ہم نے نکالی، ان چاروں صورتوں میں ہر صورت میں صغر اور کبر کا بھی اعتبار ہو جائے گا کہ ہر صورت میں یا تو لڑکی چھوٹی ہوگی، نابالغہ ہوگی، یا لڑکی بڑی ہوگی یعنی بالغہ ہوگی۔ تو چاروں صورتیں صغر کی ہوں گی اور 4 صورتیں کبر کی ہوں گی، تو کل ملا کر 8 صورتیں ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ کل ملا کر 8 صورتیں۔ لہذا ان 8 صورتوں میں اگر کوئی لڑکی سیبہ ہے، سیبہ جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہو، تو اگر سیبہ ہے اور وہ بالغ ہے، تو سیبہ اور بالغ اگر لڑکی ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح نہ باپ اور نہ باپ کے علاوہ کوئی اور ولی اس کا نکاح بغیر اس کی رضا کے نہیں کر سکتا۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اگر اختلاف بھی کیا ہے تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، بہت شاذ و نادر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور اگر کوئی باکرہ لڑکی ہے اور چھوٹی ہے تو بالاتفاق اس کا باپ اس کا نکاح کر سکتا ہے اس کی رضا کے بغیر۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اگرچہ اختلاف کیا ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی سیبہ ہے اور غیر بالغ ہے، سیبہ ہے یعنی پردہ بکارت اس کا زائل ہو چکا ہے لیکن غیر بالغ ہے، ابھی بالغہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات نے یہ کہا کہ اس کا باپ اس کا نکاح کر سکتا ہے، کون ہو؟ سیب ہو اور غیر بالغ ہو، تو اس کا باپ اس کا نکاح کر دے گا، جیسے کہ ایک باکرہ لڑکی کا وہ نکاح کر دیتا ہے۔ لیکن اسی لڑکی کے بارے میں جو کہ سیب ہو، غیر بالغ ہو، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ 3 حضرات اس بات کی طرف گئے کہ باپ ان کا نکاح نہیں کرے گا اگر پردہ بکارت وطی سے زائل ہوا ہے۔ اگر پردہ بکارت وطی سے زائل ہوا ہے تو اس کا نکاح باپ نہیں کرے گا۔
اور اگر پردہ بکارت وطی کے علاوہ کسی اور چیز سے زائل ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا نکاح پھر کر دے گا. یہاں پر ان کے نزدیک علت کیا ہے؟ ان کے نزدیک علت ہے پردہ بکارت کا زائل ہو جانا. پردہ بکارت کا زائل ہونا یہ اس حیا کو ختم کر دیتا ہے جو حیا ایک باکرہ لڑکی کے اندر ہوتی ہے. اور وہ باکرہ لڑکی جو بالغہ ہے اس کا باپ اس کا نکاح کر دے گا. تو یہ چند صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں اور اختلاف ائمہ کا ہم نے ذکر کیا. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان جو یہاں پر باب پیش کر رہے ہیں لا ينکح الاب وغیرہ البکر والسیبہ الا برضاها، یہ در حقیقت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے جو بات کہی کہ اگر پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے تو اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اس کا باپ نہیں کرے گا. یہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری یہاں پر باب باندھ رہے ہیں. مفہوم ذہن میں آ گیا ہوگا. فرماتے ہیں حدثنا معاذ بن فضالہ، ہم سے حدیث بیان کی معاذ ابن فضالہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے. انہوں نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، ان ابی سلمہ، ابو سلمہ سے. وہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ حدثہم، حضرت ابو ہریرہ نے ان سے حدیث بیان کی کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح مجہول پڑھو، لا تنکح الایّم حتی تستعمر، کہ ایم یعنی بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے حتی تستعمر، یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے، اس کی رضا طلب کر لی جائے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور باکرہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کی جائے. تو تستعمر اس لڑکی سے حکم لے لیا جائے اور تستأذن اس سے اجازت لے لی جائے. قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ فرمایا تو جو باکرہ لڑکی ہے اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ تو شرمندہ ہے، شرمندہ ہوتی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ تو شرما جائے گی. تو کہا کیف اذنها یا رسول اللہ، باکرہ لڑکی کا اذن اور اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ قال ان تسکت، تو سرکار نے یہ فرمایا کہ باکرہ لڑکی کا اجازت دینا یہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، یعنی وہ خاموشی اختیار کرے، اپنے منہ کو چھپانے لگے، یہ اس کا حیا کرنا یہ بھی اجازت ہوگی. تو اپنے مذہب پر امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر حدیث کو ذکر کیا. ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں حدثنا عمرو بن ربی، ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن ربی نے، عمرو ابن ربی بن طارق نے. وہ کہتے ہیں اخبرنا لیث، ہم کو خبر دی لیث نے. وہ روایت کرتے ہیں ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے. وہ روایت کرتے ہیں ان ابو عمرو سے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ان عائشہ، حضرت عائشہ سے، انہا قالت، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان البکر تستحی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باکرہ لڑکی تو حیا کرتی ہے. قال رضاها صمتها، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی رضامندی اس کا خاموش رہنا ہے. اگر اس کے باپ، اس کے گھر والے اس سے نکاح کے بارے میں اگر پوچھیں تو اگر وہ خاموش رہے اور خاموشی اختیار کرے بالکل، تو یہی خاموشی اس کی رضامندی ہے. وہیں پر اگر کوئی بیوہ ہے، سیبہ ہے، جو پہلے سے مرد سے آشنا ہو چکی ہے
اگر وہ اس سے پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی یہ اجازت نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ باکرہ لڑکی جو مرد سے اب تک آشنا نہیں ہوئی ہے، اس لڑکی کے اندر حیا بہت زیادہ ہوتی ہے بمقابل اس لڑکی کے جو مرد سے آشنا ہو چکی ہے. تو اب یہ لڑکی کا خاموش ہونا باکرہ کا، اس کا تو سکوت اجازت مانا جائے گا، لیکن باکرہ جو آشنا ہو چکی ہے، سیبہ ہے، تو اس کا خاموش رہنا یہ اجازت نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیا جا چکی ہے، وہ زبان سے کہنا اور زبان سے کہ اجازت دینے میں حیا نہیں کرے گی، اس لیے اس کا خاموش رہنا یہ اجازت نہیں مانا جائے گا. بابن اذا زوج ابنتہ وہی کارہۃ فنکاحہ مردود. امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ایک اور یہاں پر باب باندھتے ہیں. اس باب سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے لڑکی باکرہ ہو یا لڑکی سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کے باپ نے اس کا نکاح کیا اور اس لڑکی کو ناپسند ہوا اور وہ لڑکی نے اس نکاح کو ناپسند کیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کا نکاح مردود مانا جائے گا؟ کیا اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے گا یا نکاح کو ختم نہیں کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی جس کا نکاح اس کے باپ نے کیا ہے اور اس لڑکی کو ناپسند ہے، تو ایسی صورت میں وہ لڑکی خود سے اس کو رد نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے نکاح کیا ہے یعنی ولی نے نکاح کیا ہے تو خود سے رد نہیں کرے گی. ہاں، اگر اسے ناپسند ہے تو وہ قاضی اسلام کے پاس جائے گی اور اس سے جا کر کہے گی، تو قاضی اسلام اس کے نکاح کے فسخ ہونے کا یا ختم کرنے کا حکم دے دے گا. فرماتے بابن اذا زوج ابنتہ، جب کسی مرد نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا وہی کارہۃ، اس حال میں کہ وہ ناپسند کر رہی ہو، فنکاحہ مردود، تو اس کا نکاح کرنا یعنی اس باپ کا اپنی لڑکی کا نکاح کرنا یہ مردود ہے، یعنی اس کو رد کر دیا جائے گا. حدثنا اسماعیل، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ فرماتے ہیں حدثنی مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الرحمن ابن قاسم نے قاسم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد قاسم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے اور مجمع سے. عبد الرحمن اور مجمع یہ دونوں حضرات ابن یزیدہ، یہ یزید بن جاریہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں خنسہ بنت خزام سے. خنسہ بنت خزام الانصاریہ، یہ انصاری ایک عورت ہے. وہ کہتی ہیں ان اباہا زوجہا، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، وہی سیب، جبکہ وہ سیبہ تھیں یعنی باکرہ نہیں تھیں. فکرہت ذالک، تو ان کو یہ نکاح کرنا ناپسند ہوا. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. فردہ نکاحہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو مردود فرما دیا. تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ لڑکی سیبہ ہو اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا گیا ہو، تو اجماعاً بالاتفاق اس کے نکاح کو مردود ایک بادشاہ اسلام کر سکتا ہے. لیکن اگر لڑکی سیبہ نہ ہو، باکرہ ہو، تو ایسی صورت میں اختیار تو ہے کہ ختم کر دے، لیکن
ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ حدثنا اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن راہویہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا یزید، ہمیں خبر دی یزید ابن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم ابن محمد سے، حدثہ، اور قاسم ابن محمد نے یحییٰ سے یہ حدیث بیان کی، کیا ان عبد الرحمن ابن یزید، کہ عبد الرحمن ابن یزید اور مجمع ابن یزید حدثہ، دونوں نے ان سے یہ حدیث بیان کیا، ان رجلا یدعى خزاما، ایک آدمی جس کو خزام کہا جاتا ہے، ان کہا ابنۃ لہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، نحوہ، اب پوری حدیث بعد کی ادھر ہی جو گزر گئی ویسی ہی پوری حدیث ہے۔ تو اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ اگر لڑکی سیبہ ہے اور بالغہ ہے، اگر اس کا نکاح اس کا ولی یا باپ کسی سے کر دیتا ہے تو لڑکی اگر اسے ناپسند کرے تو اسے اختیار رہے گا کہ وہ قاضی اسلام کے پاس جائے اور نکاح کو ختم کروا دے۔ اور اگر لڑکی صغیرہ ہے اور اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا تو لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس نکاح کو ختم کرائے۔ ہاں اگر جوان ہو گئی، بالغہ ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو یہ اختیار رہے گا، ٹھیک ہے۔